الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان وکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدأ الاسلام غریبا والسيعود غریبا فطوبى للغرباء رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی ایک آیت سورہ نمل کی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اور ساتھ سید الانبیاء مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج کے دور کے بارے میں پیش گوئی کرتی ہوئی ایک حدیث کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے۔ جس سرزمین پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ سرزمین میرے نزدیک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور میں پورے کے پورے معاشرے کے اندر حق کو واضح کرنے کے لیے کچھ علامتیں بتاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کا اندازہ ہو جائے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، ہم عقل والوں کے لیے ان میں نشانیاں رکھ دیا کرتے ہیں، سمجھ والوں کے لیے ہم نشانیاں رکھ دیا کرتے ہیں، شکر کرنے والوں کے لیے ہم نشانیاں رکھ دیتے ہیں۔ پاکستان ایک عجیب و غریب پوری دنیا کے جغرافیے سے مختلف قسم کی ایک سلطنت ہے۔ یہ ایسے وجود میں نہیں آئی۔ تقریباً 300 سال اس پاکستان بننے سے پہلے ایک بہت بڑی وسیع و عریض قسم کی محنت کی گئی اس طرح کے ملک کو روکنے کے لیے۔ پوری دنیا میں 1694 سے پہلے 1670 کے قریب یونیورسٹیوں کے اندر کچھ نصاب ترتیب کیے گئے، اور یہ کوئی اچانک نہیں ہو گئے تھے کہ اچانک ایک آدمی جو تھا اس نے اٹھا، اس نے کتابوں کی کچھ ایک گٹھری نکالی اور لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ نہیں، 2 طرح کے نصاب انہوں نے ترتیب دیے۔ ایک جسے ہم سیاسیات کہتے ہیں، پولیٹیکل سائنس، دوسرا اینتھروپولوجی اور سوشیولوجی جسے سماجیات کہتے ہیں اور بشریات کہتے ہیں۔ ان کے اندر پوری محنت کر کے انسانی تہذیب کو ایک ارتقاء کے طور پہ پیش کیا گیا، اور چونکہ اس سے پہلے ایک شخص تھا بایولوجی کے اندر ڈارون، اس کی اپنے ایک تھیوری آ چکی ہوئی تھی کہ انسان جو ہے وہ ایک بیسیکلی ایک چھوٹے سے یونی سیلولر عام چھوٹے سے امیوبا سے پیدا ہوا ہے، اور وہ آگے چلتا چلتا بندر بنا، پھر بندر بنتے بنتے انسان بن گیا۔ تو یہ بنیادی طور پر انسان نام کی جو چیز ہے ایک ارتقائی شکل میں ہے۔ اس نے اخلاق بھی ارتقاء سے سیکھا ہے، اس نے اقدار بھی ارتقاء سے سیکھی ہے، اس نے سچ بولنا بھی ارتقاء سے سیکھا ہے، اس نے غیبت نہ کرنا بھی ارتقاء سے سیکھا ہے، اس نے یہ سب کچھ ارتقاء سے سیکھا ہے، اور یہ انسان نے مذہب چیز نام کی چیز جو ہے یہ خود ہی بنا لی ہے۔ اور یہ ہمارا رویہ ہے، ہم جس طرح کا مذہب چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، جب چاہیں گے اس کو بنا لیا کریں گے۔ یہ وہ تصور تھا کہ جس تصور کی بنیاد پہ آپ کا سارا علم جو ہے آج بھی اس کے اوپر بنیاد رکھتا ہے۔ اپنے بچوں کو آپ جس یونیورسٹی میں داخل کرتے ہیں، اس یونیورسٹی کے اندر وہ پہلے دن ایک لفظ پڑھتا ہے جس کو کہتے ہیں سائنٹیفک ایتھکس، یا کہتے ہیں سائنٹیفک ٹروتھ، سائنسی سچ۔ وہ سچ کہ جو سائنس کی بنیاد پہ رکھتا ہے، جو علت اور معلول کی بنیاد رکھتا ہے، یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ۔ بادل آئیں گے تو بارش ہوگی، زمین پہ پانی ہوگا، اس سے بھاپ اٹھے گی تو سائیکل بنے گا تو بارش ہوگی، زلزلہ آئے گا تو مکان گریں گے۔ زلزلہ کیسے آتا ہے؟ وہ نیچے ایک بہت بڑا لاوا ہے۔ اسی طرح تمام ایسی چیزیں، نیلا لٹمس پیپر لال ہوتا ہے تو لال لٹمس پیپر نیلا ہوتا ہے،
کہ اس کائنات کا ایک پورا سسٹم ہے جو بن چکا ہوا ہے، اس سسٹم کے ہم محتاج ہیں. یہ پوری کائنات اس سسٹم کی محتاج ہے. اس کی بنیاد کے اوپر اس علم کو بنایا گیا، اور اس علم کو بنانے کے بعد یہ تصور دیا گیا کہ دیکھو یہ جو مذہب نام کی چیز ہے یہ تمہارے اوپر ایک بہت بڑی پابندی ہے، اور مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں. ریلیجن از نو بزنس ود دی اسٹیٹ، پہلا نعرہ. یہ نعرہ روسوں نے لگایا، یہ نعرہ اس کے ساتھ ساتھ والٹیئر نے لگایا، اور اس نعرے کی بنیاد کے اوپر پورے یورپ کے اندر انقلابات آنے پیدا ہونے شروع کیے. پہلا فرینچ ریولوشن آیا، پھر اس کے بعد جرمن میں تھوڑی سی بات ہوئی، پھر انگلینڈ کے اندر ریولوشن آیا، اور انہوں نے کہا کہ مذہب نام کی چیز کا کوئی تعلق ہے وہ ریاست کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، یہ لوگوں کو خراب کرتا ہے، تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے. اور دوسرا نعرہ، دوسرا علم جس کی بنیاد ہم آپ آج سارے کرتے ہیں، اور جس کی بنیاد پہ ہم پاکستان جیسی عظیم سلطنت کو بھی ٹاپتے اور تولتے ہیں، وہ نعرہ یہ ہے کہ قومیں رنگ سے بنتی ہیں، زبان سے بنتی ہیں، نسل سے بنتی ہیں، اور علاقے سے بنتی ہیں. یہ چار چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر قومیں بنا کرتی ہیں. پہلی بات تو اس پہ بات طے کر لیتے ہیں کہ کیا مذہب لوگوں کو لڑاتا ہے کہ نہیں لڑاتا ہے. یہ نعرہ جس کی بنیاد پہ 1779 میں فرینچ ریولوشن آیا، اور انہوں نے اپنے بادشاہ کے گردن اڑا دی، اپنے وزیروں کی گردن اڑا دی، جس کا ہاتھ نرم ہوتا تھا اس کو دیکھتے تھے اچھا تم کام نہیں کرتے رہے، اس کی گردن اڑا دی. جس کی گردن کے کالر پہ میل نہیں ہوتی تھی، کہا تھا تم بہت سرمایہ دار آدمی ہو، اس کی گردن اڑا دی. یوں لوگوں کی گردنیں اڑائی گئی، ان سے فٹ بال کھیلے گئے ان کے سروں سے. جب انقلاب آ گیا، جب مذہب چھٹی ہو گئی مذہب کی، تو اس کے بعد اس یورپ نے دو جنگیں لڑی، فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار. پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم، 17 کروڑ لوگ مرے ہیں اس جنگوں کے اندر. مذہب جو نفرت پھیلاتا تھا، مذہب جو لوگوں کو لڑاتا تھا، وہ چلا گیا ہوا تھا. اس کو ہم نے چھٹی دے دی ہوئی تھی. کس کی بنیاد پہ لڑے؟ رنگ کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، علاقے کی بنیاد پہ. جرمنز آر سپیریئر، اٹالینز آر سپیریئر، فرینچ آر سپیریئر، برٹش آر سپیریئر. ہٹلر کہا کرتا تھا کہ جرمن مرد ہوں گے اور برطانوی عورتیں ہوں گی، اور ہم انہیں سے ایک ذہین نسل پیدا کیا کریں گے. نسل کا تعصب، اس نسل کے تعصب نے پوری انسانی تاریخ میں مل کے کبھی اتنے بندے نہیں مارے گئے جتنے نسل، رنگ اور زبان کے تعصب نے انسانوں کو قتل کیا. اور اس حد تک ظالم کہ 43 لاکھ لوگ جو ہیں وہ مرے ہیں کلکتہ کے اندر. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو قحط میں مرے ہیں، کسی جنگ میں نہیں مرے. چرچل نے ان کا غلہ روک لیا کیونکہ وہاں پر قحط پھیل گیا تھا. ایک اچھے سے بندے نے، جو سیکرٹری تھا، اس نے ایک فائل پیش کی کہ وہاں پر قحط پھیل گیا ہے، ہم نے ان کا غلہ سٹور کیا ہوا ہے جو کہ آپ کے حکم پر ہم اس کو جنگ میں فوجیوں کو دیں گے، تو آپ اس غلے کو چھوڑیں. حالت یہ ہوئی کہ چرچل نے مجھ سے کہا ہیز گاندھی ڈائیڈ یٹ؟ کیا گاندھی مر گیا ہے؟ 43 لوگ صرف قحط کی بنیاد میں سے 99% مسلمان تھے. دوسرا نعرہ جو تھا وہ رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی. پہلا نعرہ یہ لگایا گیا تھا کہ قومیں جو ہیں علاقے سے بنتی ہیں. جو جس جگہ پہ رہتا ہے، ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، کچھ ہو، وہ مسلمان جو ہے وہ جو ہے ایک قوم ہے، کیونکہ علاقہ ہے. وطن اے وطن ہم میں تیری شمع کے پروانوں میں، مادر وطن. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ اس سے بودا اور اس سے کمزور نظریہ ہی کوئی نہیں ہے. جس ماں کو آپ پوچھتے ہو، جس ماں کی آپ قسمیں کھاتے ہو، جس دن یہ ماں جانوروں کے لیے گھاس سکانا بند کرتی ہے، جس دن یہ ماں انسانوں کو پینے کا پانی نہیں دیتی، لوگ اس ماں پہ لعنت بھیجتے ہیں اور کسی دوسرے کی ماں کو فتح کرنے چلے جاتے ہیں. کہاں ایرینز؟ ایشیا کوچک میں بیٹھے ہوئے. کہاں ہیں افریقہ کے لوگ؟ دنیا کی سب سے پہلی ہجرت افریقہ میں ہوئی تھی. جب وہاں وہ مغربی صحرا بننا شروع ہوا ہے تو کہا ماں ہم نہیں رہتے تمہارے ساتھ، ہمارے جانور بھوکے مر گئے، ہم پیاس سے مر جائیں گے، جہاں ہم کسی اور جنت کی تلاش میں چلے جائیں گے.
جھوٹ کا وہ نعرہ، اسی لیے اقبال نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، اور نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی، خاک میں اس بت کو ملا دے۔ وہ وطن کا نعرہ، وہ وطنیت کا نعرہ۔ دوسرا، نسل کی بنیاد پہ، آپ لوگ انٹرنیٹ کے لوگ ہیں، کوکیشینز ایک نسل ہے، یہ گورے گورے لوگ ہوتے ہیں، بلانڈ بال ہوتے ہیں، نیلی نیلی آنکھیں ہوتی ہیں، ہیزل براؤن آنکھیں ہوتی ہیں، یہ لوگ ایک نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ کوئی کہتا تھا ہم اینگلو سیکسن سے ہیں، کوئی کہتا تھا ہم وائکنگز کی نسل سے ہیں، کوئی کچھ کی۔ 120 سال تک یہ لوگ، فرانس اور برطانیہ کی لڑائی رہی ہے جسے وار آف روزز کہتے ہیں، نسل ایک تھی، زبان تک ایک بولتے تھے لیکن ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے ہیں۔ آخری جو فساد ہوتو اور تتسی کا ہوا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ ایک طرح کے رنگ تھے، کالے کالے بگریالے بال تھے اور موٹے موٹے ہونٹ تھے، ایک کی رگوں میں ہوتو خون تھا، ایک کی رگوں میں تتسی خون تھا، روانڈا کا علاقہ تھا، کہا کہ تم زندہ تمہیں نہیں رہنے دیں گے۔ 40 دن کے اندر 10 لاکھ لوگوں کا کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے گئے۔ دنیا کا، جدید دنیا کا سب سے بڑا جینوسائیڈ ہوا ہے۔ اس کی بنیاد پہ جب یہ سب کچھ پڑھا دیا گیا، جب آکسفورڈ میں، کیمبرج میں، یہاں تک کہ بر صغیر پاک و ہند کی یونیورسٹی میں R.W. وائٹ ایک سیکٹری ایجوکیشن آیا تھا، اس نے تمام تر کتابیں ایک طرف رکھ کے ایک نئی تاریخ مرتب کی جس میں اورنگزیب کو گالیاں نکالتے ہوئے نیچے تک آیا اور اس نے کہا اب یہ کتاب پڑھائی جائے گی۔ R.W. وائٹ سے پہلے 3 مورخین ہیں اور ہندو جو اورنگزیب کے بارے میں لکھتے ہیں اور اس کی اتنی تعریف کرتے ہیں، اس میں لکھتا ہے وہ وائٹ کہ آئی ونڈر، مجھے بہت حیرت ہوتی ہے ان ہندوؤں پر کہ جو اورنگزیب کی تعریفیں کرتے، اور وہ اور اس کے ساتھ اس نے جو تاریخ مرتب کی ہے، اور پھر فورٹ ولیم کالج میں باقاعدہ ایک طویل عرصے کے ساتھ آپ کے ایک ایسا نصاب تعلیم مرتب کیا گیا جس سے آپ کا مذہب کا تمسخر اڑے۔ مثلاً انتلیاں کل اللہ پڑھنا، مثلاً 4 یاری کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، یہ محاورے تخلیق کیے گئے۔ یہ پورے جب نصاب تعلیم مکمل ہو گیا اور جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ہم نصاب تعلیم کرنا ہے، تو پھر پہلی جنگ عظیم میں دنیا کا کوئی ملک ٹوٹا نہیں ہے، پہلی جنگ عظیم میں صرف خلافت عثمانیہ ٹوٹی ہے، اور خلافت عثمانیہ کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے۔ کوئی فرینچ کا علاقہ بنا دیا گیا، کوئی برٹش کا علاقہ بنا دیا گیا، کوئی اس کے علاوہ اسپینش علاقہ بنا دیا گیا۔ ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک لیگ بنائی، لیگ آف نیشنز۔ اس لیگ آف نیشنز میں 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن پیش کیا گیا، 1924 میں ویزا ریگولیشنز آئیں، 1926 میں بارڈر سیکورٹی فورسز بنائی گئیں، اور پھر اس دنیا کو، وہ جو اقبال کہتا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اس پوری دنیا کو نیشن سٹیٹ کے اندر تقسیم کر دیا گیا، قومی ریاستیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پاکستان اللہ کی نشانیوں کے طور پر، اللہ کی آیات کے طور پر واضح ہوتا ہے۔ فرانس کے لوگوں نے کہا ہم بہت پرانے فیفڈم کرانے والے ہیں، ہماری یہ باؤنڈری ہے، یہ نقشہ کھینچ دو، ہمیں علیحدہ کر دو۔ جرمن نے کہا کہ ہم بھی صدیوں سے ایک قوم رہے ہیں، ایرینز ہماری آباء و اجداد تھے، ہماری قوم ہے، ہمیں نسل ایک ہے، ہمیں دے دو۔ مصر کے لوگوں نے کہا فرعون مصر کے وارث ہیں، ہمیں ہمارا ملک دے دو۔ بابل و نینوا والوں نے کہا حمورابی کے قوانین ہمارے ہیں، دجلہ و فرات ہماری ہے، ہمیں عراق دے دو۔ کہا عراق بھی تمہاری باؤنڈری کھینچ دیتے ہیں۔ شریف مکہ کے بیٹے کو وہاں بھیج دیا کہ جاؤ تم سربراہ بھی بن جاؤ گے۔ سائرس اعظم کے وارث ایران کو کہا تمہیں سلطنت دے دیتے ہیں، تو آتش کدہ فارس تم بھی اس کو زندہ کر دو دوبارہ اگر تم نے کرنا ہے۔ تمام دنیا کے ممالک کوئی نسل کی بنیاد پہ، کوئی رنگ کی بنیاد پہ، کوئی قوم کی بنیاد پہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے، ایک علاقے میں اکٹھے ہو گئے، ان کو ملک دے دیا گیا۔ جب یہ تقسیم ہو رہی تھی تو کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس پاکستان میں رہتے ہیں۔ میں کبھی کبھی جب پاکستان میں پیدا ہونے
کی صرف سوچتا ہوں تو میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہوں کہ مجھے اس نے اس قدر فخر کرنے کے لیے جگہ عطا کی ہے. جس وقت یہ تقسیم ہو رہی تھی تو میں نے کہا نہیں، میں اس تقسیم کو نہیں مانتا ہوں، میں محمد حسین انڑ ہوں، یہ گردن داس انڑ ہے. ہم اجرک ایک طرح کی پہنتے ہیں، ہم ملاکھڑا ایک طرح کا کرتے ہیں، ہم ہے جمالو بھی ایک طرح کی گاتے ہیں، ہم سچل سرمست کو بھی مان لیتے ہیں، لیکن میرا بھائی یہ گردن داس نہیں ہو سکتا کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا. میں نے کہا تھا میں نظر حسین چٹھا ہوں، یہ گردن داس سے گردن رام چٹھا ہے. میرا دادا ایک تھا اور میرا باپ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن ہم ہیر ایک طرح کی گاتے ہیں، ہم بھنگڑا ایک طرح کا ڈالتے ہیں، ہم ساگ ایک طرح کا کھاتے ہیں، ہماری شادیوں کے گیت ایک طرح کے ہیں. میرا بھائی نہیں ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا. اسلام کی پوری 1400 سال کی تاریخ میں یہ واحد واقعہ ہے جو بدر کے بعد پیدا ہوا ہے. بدر پیدا کی گئی تھی ہم نے جب جہاں اس وقت ہم نے تقسیم کی تھی. بدر میں ہوا تھا علی ابن ابی طالب ایک طرف ہیں اور جعفر ابن ابی طالب دوسری طرف ہیں، حمزہ ابن عبد المطلب ایک طرف ہیں اور عباس ابن عبد المطلب دوسری طرف ہیں. عبیدہ ابن جراح ایک آدمی کا سر کاٹ کے لائے. سید الانبیاء نے پوچھا عبیدہ کس کا سر ہے؟ کہا رسول اللہ میرا باپ تھا، آپ کا گستاخ تھا، مقابلے پہ آ گیا، سر کاٹ کے لے آیا ہوں. ہم نے بدر پیدا کی تھی. ہم نے کہا تھا باپ کی قبریں چھوڑ دیں گے، دادا کی قبریں چھوڑ دیں گے. بے شک جلندر میں ہم 100 سال سے رہتے ہیں، بے شک امرتسر میں ہم 100 سال سے رہتے ہیں. ہم اس آیت کی مصداق یہاں پر آئے تھے کہ جس میں اللہ کہتا ہے کہ جب تم مستضعفین ہو جاتے ہو، کسی جگہ پہ تم پہ دین کی تمہیں اس پہ عمل درآمد رک جاتا ہے تو پھر چھوڑ دو، اللہ کی زمین وسعت رکھتی. ہم نے زمین نہیں دیکھی تھی. لوگ کہتے ہیں یہ ملک پنجابیوں، سندھیوں، پٹھانوں اور بلوچوں نے مل کر بنایا ہے. جھوٹ بولتے ہیں. میں نے پنجابی ہونے سے انکار کیا تھا تو یہ ملک بنا تھا، ورنہ میرے پنجابی تو 40 لاکھ ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے سندھی ہونے سے انکار کیا تھا تو یہ ملک بنا تھا، ورنہ پورے کا پورا راجستھان سندھی زبان بولتا ہے. میں نے بلوچ ہونے سے انکار کیا تھا تو یہ ملک بنا تھا. 50 لاکھ بلوچ ایران میں موجود ہیں. میں نے پٹھان ہونے سے انکار کیا تو یہ ملک بنا تھا، ورنہ افغانستان کے اندر اتنے پٹھان ہیں جتنے پاکستان میں نہیں. ہم نے اپنی قومیت کا انکار کیا، ہم نے اپنی نسل کا انکار کیا، ہم نے اپنے باپ دادا کا انکار کیا، ہم نے اب اپنے آباء و اجداد کی قبروں کا انکار کیا. میں بھارت میں پچھلے 2007 میں گیا تھا تو ایک جگہ مسلمانوں کے ایک اجتماع سے بات کرنے کا موقع مل گیا. جس شخص کو یقین نہیں آتا یہ پاکستان کتنی نعمت ہے، اس کو ایک دفعہ بھارت کی سیر کرا دی جائے. 17 شہروں میں گیا ہوں. دنیا کا سب سے بڑا گھیٹو کہتے ہیں اس علاقے کو جہاں یہودیوں کو رکھا جاتا تھا اور ان یہودیوں کو نہ صحت کی سہولت ہوتی تھی، نہ تعلیم کی سہولت ہوتی تھی، نہ وہاں جمعدار آتا تھا، بدبو اور تعفن زدہ علاقہ ہوتا تھا اور ان کو ایک خاص لباس پہنا جاتا تھا کہ یہ پہن کے تم آؤ گے. دنیا کا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا گھیٹو جو ہے وہ 7 لاکھ لوگ اس میں ہیں، وہ احمد آباد کے ساتھ سوہاپور ہے. 7 لاکھ مسلمان اس میں رہتے ہیں جن کے پاس نہ تعلیم ہے، جن کے پاس نہ صحت ہے، جن کے پاس نہ صفائی کی سہولت ہے، نہ پانی ہے. رکشے پہ آپ بیٹھیں، آپ کو رکشہ اس کے دروازے کے باہر چھوڑے گا، آپ کو آئندہ سے دوسرا اندر جانے کے لیے رکشہ لینا پڑے گا. وہ علاقہ مجھے اورنگ آباد میں گزر رہا تھا، ایک صاحب نے کہا آنکھیں بند کر دیں، کھڑکی کھول دیں، جہاں سے بدبو آنا شروع ہو جائے سمجھو مسلمانوں کا علاقہ شروع ہو گیا. میں نے انہیں کہا مسلمانوں کو، ایک بہت بڑا دارالعلوم تھا، میں نے کہا تم لوگوں نے 1947 میں اللہ پہ توکل چھوڑ کر کہا ہم اس ملک میں رہ جائیں گے. میں نے کہا میرا پاکستان اس وقت 3 کروڑ کی آبادی تھی یہاں ویسٹ پاکستان میں، لوگ جانتے ہیں. آپ لوگ جو یہاں رہ گئے تھے وہ 1.25 کروڑ تھے. میرا اللہ اس 3 کروڑ کی زمین پر آج 21 کروڑ کو رزق دے رہا ہے. تم 1 کروڑ کو بھی میرا اللہ رزق دے سکتا تھا، تم نے کہا نہیں. مراد آباد رزق دیتا ہے، کانپور رزق دیتا ہے، احمد آباد رزق دیتا ہے، اورنگ آباد رزق دیتا ہے. اللہ نے کہا دکھاؤ تمہیں میں بتاتا ہوں رزق کیسے ملتا ہے تم کو. تم
گائے ذبح کرنے نکلتے ہو تمہاری جان پہ بن جاتی ہے, تمہاری عورتیں اچک لی جاتی ہیں. اللہ کہتا ہے قیامت کے دن جب تم کہو گے کہ ہم تمہارے اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کر سکے, ہم اقامت دین اس لیے نہیں بلند کر سکے کیونکہ ہم بہت دبا دیے گئے تھے ایک ایسی جگہ پہ, تو فرشتے سوال کریں گے کیا اللہ کی زمین میں وسعت نہیں تھی؟ یہ ہے وہ مقام کہ جہاں اللہ ہجرت فرض کرتا ہے, زمین سے محبت. اسی لیے مجھے سوال کیا جاتا ہے کہ جب تم اتنے بڑے نیشن سٹیٹ کے مخالف ہو, قومیت کی بات کرتے ہو کہ قومیت غلط ہے, تو پھر پاکستان سے محبت کیوں کرتے ہو؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں 199 ملک ہیں اس وقت. ہر ملک کے باہر اس کے رنگ کی, اس کی نسل کی, اس کے علاقے کی تختی لگی ہوئی ہے. میرے ملک کے باہر اللہ کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے. یہ واحد ملک ہے. ہر کیاری کے اوپر جو پھول ہے اس پھول کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ سعودیز کا پھول ہے. حجاز, مکہ اور مدینہ وہاں ہے, لیکن سعودی عرب اللہ کے نام پر تخلیق نہیں ہوا, سعودی سلطنت کی بنیاد پر تخلیق ہوا ہے. وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ راجپوت جو ہے بھارت کا بھی اٹھ کے وہاں آ جائے گا. نہیں, جب شریف مکہ نے بندوق اٹھائی تھی 1922 کے اندر, اپریل کی کوئی تاریخ تھی, تو اس نے ایک ایک کہا تھا کہ یہ عربوں کا ملک ہے. یہ کون ہوتے ہیں ترک یہاں پر حکومت کرنے والے؟ اور نورمل کمال پاشا نے کہا تھا تمہارا حجاز ہے تم لے لو, ہمیں صرف سید الانبیاء کی یہ تبرکات دے دو, ہم ترکی لے جاتے ہیں. عرب نیشنلزم کی بنیاد پہ, اور اللہ نے نشانیاں دکھائیں. جس دن ناصر نے کھڑا ہو کے کہا تھا کیا فرعون کے بیٹو تمہارا آج موسیٰ کے بیٹے سے مقابلہ ہے 1967 میں, تو اللہ کو فرعون کے مقابلے میں موسیٰ تو پسند ہے, بے شک وہ یہودیوں کا نبی کیوں نہ ہو. اس ذلت کی شکست ہوئی کہ چیخے مارتے ہوئے نکل گیا تھا. تو یہ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ ملک نشانی ہے اللہ کی. اب اس حدیث کی بات کر کے اجازت چاہوں گا. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بدع الاسلام غریبا, کیونکہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں حل کیا ہے, بات کر کے چلے جاتے ہو, تانا دے کے چلے جاتے ہو, حل کیا ہے؟ حل سید الانبیاء نے خود بتا دیا. اور آپ یاد رکھیے کہ جتنی شاندار طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں آج کے دور میں باتیں کی ہیں, کسی دور کے بارے میں اتنی تفصیل سے بات نہیں کی. تم دور زمانے میں یہ ہوگا, تم جب آؤ گے یہ ہوگا, بلکہ جتنی محبت ہم سے کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور دور سے محبت نہیں کی. صحابہ سے پوچھا ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین ایمان کس کا؟ صحابہ نے کہا فرشتوں کا. اللہ کے رسول نے کہا فرشتوں کا ایمان کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اللہ کو خود دیکھا, اس کی براہین دیکھی, ان کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں, ان کو تو شک کی گنجائش ہی نہیں, عین الیقین کی حالت میں پہنچے ہیں. فرمایا پیغمبروں کا. کہا پیغمبروں کا کیسے؟ حالت یہ ہے کہ ابراہیم کہتے ہیں میرے دل کو تسلی نہیں ہوتی, اللہ کہتا ہے اچھا پرندہ لو, اس کو کاٹو, اس کو پھینکو, اور ابھی تسلی کرا دیتے. صحابہ اب ذرا سا بہتر انداز میں کہ اب ہماری باری, ہم اپنا بات کریں. کہا یا رسول اللہ ہمارا ایمان پھر بہتر ہو گیا. کہا تمہارا ایمان کیسے؟ تم نے مجھے دیکھا, میرے سامنے آیات اتری, میں نے تمہارا تزکیہ کیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, میں نے یہ تینوں فرائض ادا کیے, تمہیں قرآن پڑھ کے سنایا, تمہارا تزکیہ کیا, تمہیں علم حکمہ. تمہارا ایمان کیسے؟ صحابہ سناٹے میں آ گئے. پوچھا یا رسول اللہ بتائیے اب ایمان. کہا ان کا جو میرے بعد آئیں گے ان پر صرف میری آیات پہنچے گی, ان کا ایمان تم سے بہتر ہے, جن پر صرف میری گفتگو پہنچے گی. اسی لیے ہمارے علماء کرام سانس ان کا پھول جاتا ہے, شروع کی بخاری اور اس کو پڑھتے پڑھتے فتن کے دور تک آتے ہی نہیں جہاں رسول اللہ نے ایک ایک قدم پہ باتیں کی ہیں. فرمایا بدع الاسلام غریبا, یاد رکھو اسلام کی ابتدا اجنبیت میں تھی, اجنبی تھا اسلام, کوئی پہچانتا نہیں تھا. کون ہے یہ لوگ؟ عرب کے صحرا میں بڑے بڑے سرمایہ داروں کے, تمن داروں کے, جاگیرداروں کے اور سرداروں کا درمیان بلال حبشی کو سینے میں لگاتے ہیں.
کون ہے یہ لوگ جن کی سبا میں سلمان فارسی کو عزت ملتی ہے؟ یہ کیسے آ گئے کہ جو نہ ہمارے معاشی نظام کو مانتے ہیں، نہ ہمارے سیاسی نظام کو مانتے ہیں، نہ ہماری زندگی کے روزمرہ کے اصولوں کو مانتے ہیں؟ فرمایا فَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اور جب آخر وقت آئے گا تو اسلام پھر غریب ہو جائے گا، پھر اجنبی ہو جائے گا۔ آج پوری دنیا میں گھوم کے دیکھو، کہیں تمہارا نظام معاشرت کا ہے؟ آپ کہتے ہو سود، مسلمان رہتے ہو جس 21 کروڑ کے ملک میں، اس ملک میں ہر قدم پر آپ کو بینک میں سود لینا بھی پڑے تو دینا بھی پڑے، تو آپ کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پہ نازل ہوں گی؟ مسلمان جس ملک میں رہتے ہوں اور اس ملک کے حکمران اور اس ملک کا میڈیا کھڑے ہو کے یہ کہے کہ ہم قرارداد مقاصد جس میں صرف ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے، ہم اس کو گلی میں نالی میں پھینکنا چاہتے ہیں، نہیں ہے۔ نہ برطانیہ میں تم ہو، نہ امریکہ میں تم ہو، نہ کسی اور جگہ پہ تم ہو۔ جس وقت 9/11 ہوا ہے تو 9/11 کے درمیان جارج ڈبلیو بش اور ٹونی بلیئر میں ایک ہی فکرہ بولا تھا، they want to take our lifestyle from us، یہ لوگ ہم سے ہمارا طرز زندگی چھیننا چاہتے ہیں۔ میں اس دوران برطانیہ میں اس کے 6-7 مہینے کے بعد گیا، مسلمانوں کا ایک اجلاس تھا، میں نے کہا وہ کہتا ہے مسلمان مجھ سے میرا طرز زندگی چھیننا چاہتے ہیں۔ کوئی مسلمان کھڑا ہو کے بتا سکتا ہے کہ مسلمان کا طرز زندگی کیا ہے؟ ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ فرمایا اجنبی ہو جاؤ گے، اور فرمایا یہاں بات ختم نہیں ہوتی، اللہ اکبر، صدقت یا رسول اللہ، فرمایا فطوبی للغرباء، میں خوشخبری دیتا ہوں ان لوگوں پر جو اجنبی ہو جائیں گے، جن کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ نواز شریف اور مشرف کہتا ہے کہ ہم دنیا کے میں امیج خراب ہو گیا ہمارا، اور تمہارا امیج خراب ہوگا تو رسول تم کو گلے لگائے گا، تمہارا دنیا میں امیج خراب ہوگا تو اللہ تم کو کہے گا طوبی للغرباء، بشارت دو اجنبیوں کو، بشارت دو ان لوگوں کو کہ جو لوگ اس نظام سے مختلف نظر آتے ہیں، جو چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مغرب زدہ نہیں ہے، جو اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ مغرب زدہ نہیں ہے، جو گفتگو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ مغرب زدہ نہیں ہے۔ فطوبی للغرباء، میں بشارت دیتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو اجنبی ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج وہ جو آیات ابھی تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جس میں مجھے کیا بہت سارے لوگوں کو یقین نہیں آتا، میں جب لوگوں سے کہتا ہوں، جب کہتے ہیں ایک دفعہ ہو چکا، محمد الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا ولو کرہ المشرکون۔ اس لیے کہ آپ اجنبی بنو گے، آپ اس معاشرے کے اس نظام سے باہر نکلو گے تو تب جا کے آپ اپنے حالات کو بہتر بنا سکو گے۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اس کا پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے، پہلا کہ آپ اپنی اصطلاحات کو استعمال کرنا شروع کریں۔ مجھے اپنے اللہ تعالیٰ جہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، مجھے ایک امریکن مسلمان یاد آتا ہے کہ جو مسلمان ہو گیا تھا، اور اس شخص نے کبھی زندگی میں او مائی گاڈ کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لفظ استعمال کرتا تھا۔ میں اس کے گھر میں گیا، اس کی بیٹی کی برتھ ڈے تھی، تو برتھ ڈے نہیں منا رہی تھی۔ میں نے کہا تم بیٹی برتھ ڈے کیوں نہیں مناتی؟ پوری زندگی، یہ پاکستان نہیں ہے، فیصلہ آباد نہیں ہے جہاں برتھ ڈے کی مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پیکیجز ملتے ہیں، یہ امریکہ میں پلی ہوئی بچی ہے۔ میں نے کہا یو آر ناٹ سیلیبریٹنگ یور برتھ ڈے؟ اس نے کہا واٹس سو فن ان اٹ، یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا گیا ہے کہ میں پیدا ہو گئی ہوں۔ تو اس نے کہا، میں نے کہا تمہیں تحفے ملتے ہیں؟ بولا میرا باپ جب بھی میں کوئی اچھا کام کرتی ہوں مجھے تحفہ دے دیتا ہے، مجھے برتھ ڈے منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک آپ اپنے صدر کو امیر المومنین نہیں کہیں گے، صرف کہنے کی بات میں کہہ رہا ہوں، آپ کا موازنہ بدل جائے گا۔ جب تک آپ صدر کہتے رہیں گے، آپ موازنہ کریں گے ڈیگول کے ساتھ، آپ موازنہ کریں گے نکسن کے ساتھ، آپ موازنہ کریں گے کسی اور کے ساتھ، لیکن جس دن آپ نے امیر المومنین کہا، آپ اس کا موازنہ عمر بن خطاب سے کریں گے یا علی المرتضیٰ سے کریں گے۔ سٹینڈرڈ بدل جاتا ہے، اور یہ سٹینڈرڈ جب تک آپ نے کیوں ملا عمر پہ حملہ کیا گیا تھا اور کیوں ایران کو چھوڑ دیا گیا؟ اس لیے کہ ایران میں ایک پارلیمنٹ ہے، ایران میں ایک وزیر اعظم ہے،
ایران میں ایک صدر ہے, میں نے ان کے آیت اللہ خامنائی صاحب جب ایران میں پہنچے تھے, میں نے کہا آپ اپنی اصطلاحات بدل کے دکھاؤ ذرا اس کائنات کو, میں آپ کو روند کے چلے جائیں گے یہ لوگ. نوشیروان کا واقعہ مشہور ہے کہ نوشیروان جو ہے اس نے عدل کرنا شروع کیا, تو اس کے لوگ جو تھے وہ بھی اس کے پاس آنا چاہیے, ہمارا بھی عدل کر دو, ہمارا بھی عدل کر دو. ایران کبھی ایک بڑی سلطنت نہیں تھی, اس کے بعد وہ بڑی سلطنت بن گئی. سب مسئلہ یہ تھا کہ طالبان کی وہ 5 سال کی گورنمنٹ اتنا خوفزدہ کرتی تھی, میں کبھی ان کی باتیں سنتا تھا یورپ کے اندر تو آپ حیران ہو جائیں. وہ کہتے تھے how it's possible a one person with only 45,000 people in his hand just order no poppy from tomorrow. ایک آدمی جس کے پاس صرف 45,000 لوگ ہیں, وہ شخص وہاں بیٹھ کے حکم کرتا ہے کہ کل سے پوسٹ کاشت نہیں ہوگی. دنیا کی 97% پوسٹ پیدا کرنے والا ملک ایک دم زیرو پہ آ جاتا ہے. یہ کیا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہتے تھے ہم نے پولیٹیکل سائنس کے پرنسپلز پڑھے ہوئے ہیں, اصول پڑھے ہوئے ہیں. کارڈینل پرنسپل یہ ہے کہ دنیا میں بہترین نظام وہ ہوتا ہے جہاں سپاہی نظر نہ آئے, جہاں ریاست نظر نہ آئے. یہ فیصلہ آباد ہے, یہاں پر سپاہی نظر نہ آئے لیکن لوگ کام کر رہے ہوں, نہ کوئی اشارات توڑ رہا ہو, نہ کوئی چوری کر رہا ہو, نہ کوئی ڈکیتی کر رہا ہو. طالبان نے یہ ثابت کیا کسی شہر کے اندر 7 سے زیادہ سپاہی موجود نہیں تھے, 7. اور پوری سپین بلدک کی جو منڈی تھی جس کے اندر اربوں کا کاروبار ہوتا تھا, مجال ہے کوئی شخص وہاں پہ نکل جائے. اور ہوا کیا؟ 2 چیزیں ہیں آخر میں اس پہ اجازت کر کے اس بات کر کے اجازت چاہوں گا. 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ شکست کھاتے ہو. ان 2 کا جب تک آپ مقابلہ نہیں کرو گے اس وقت تک آگے نہیں بڑھو گے. اس 5 سال کی تاریخ میں جو دنیا کا سب سے بڑا پرامن دور تھا, 2.5 منٹ کی ایک ویڈیو آتی ہے طالبان کی. اس ملا عمر کے دور میں پاکستان میں کوئی خودکش بمباری نہیں ہوئی, پاکستان میں کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی. مجھے کوئی نکال کے دکھائے, میں اپنی زندگی اس پہ داؤ پہ لگا دوں گا. اس کے لیے کوئی خودکش پاکستان میں پہلی دفعہ 70 سال کی تاریخ میں ڈیورنٹ لینڈ کی برجیاں لگائی ہیں وہاں جا کے. میں چاغی میں ڈی سی تھا, میں نے خود لگوائی ہیں وہاں جا کے. پاکستان میں 70 سال کی تاریخ میں ہوا تھا, یہاں سے گاڑی چوری ہوتی تھی, وہاں سے جا کے واپس لے کے آتے تھے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں, عبدالغنی برادر وہاں تھے موجود, تو ایک بند روک لیا پانی کا. ایک اکبر بڑیچ نام کا شخص تھا, پانی آتا تھا وہاں, جمال دینی, مینگل اور بادینی قبیلے کو سیراب کرتا تھا. وہ میرے پاس آئے, میں نے کہا کہ بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا جب آپ بات کریں, غنی برادر صاحب تھے. میں نے فون کیا, انہوں نے کہا میں آ جاتا ہوں, میں یہیں قریب ہی ہوں. وہ آگے بیٹھے ہوئے کہتے چلو موقع پہ چلتے ہیں. 2 اخپل ملا جان راوڑا, اخپل راوڑا, تم 2 اپنے مولوی لے کر, میں اپنے مولوی. ساری زندگی گرداور اور پٹواری کی جوتیاں چاٹنے والے لوگوں کو کیا یقین ہوتا تھا کہ مولوی کیا کر سکتا ہے. کہا نہیں ہم نہیں لے کے جاتے. میں نے کہا لے جاتے ہیں, تم پٹوار بھی لے کے جاؤ. ہم موقع پہ پہنچے, اس نے کہا بتاؤ ملا, یہ 2 پاکستان کے مولوی, 2 افغانستان کے مولوی, بتاؤ فقہ کے مطابق پانی کے اوپر کیا حکم ہے. کہا اپنے حصے کا لے سکتے ہیں, نیچے والے کا روک نہیں سکتے. کھڑے ہوئے اس نے کہا اپنے بندے کو, یہ بند تم توڑو گے کہ ہم توڑیں. صبح تک بند ٹوٹا ہوا تھا. ریٹ آف دا گورنمنٹ. انہوں حیران ہوتے تھے یہ ہو کیسے گیا. اس لیے 9/11 کہیں پر بھی ہو, طوفان تم پہ اٹھنا ہے. 2.5 منٹ کی ویڈیو بنی تھی صرف. اور ویڈیو کیا تھی, وہ ٹی وی توڑ رہے ہیں اور عورتوں کو ذرا سائڈ پہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. 2.5 منٹ کی ویڈیو. اور یہ جو مثالیں یہاں پر آتی ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے. عبد الوکیل متوکل یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی ایک فارن آفس میں, تو انہوں نے کہا جی 2 پاکستانی وہاں پہ آئے ہیں. تو انہوں نے راستے میں چوکی میں کسی بندے نے روکا کہ تمہاری داڑھی پوری نہیں ہے, اور ایک کی داڑھی نہیں, ہم تمہیں اندر نہیں آنے دیں گے. وکیل متوکل کو حیران رہ گیا. انہوں نے کہا میری بات کہاں ہے وہاں سے اس کے قابل کے سربراہ. انہوں نے کہا تمہیں نہ کبھی وہاں سے کندھار سے کوئی حکم ملا ہے, تم نے یہ کیسے شروع کر دیا. بعد میں پتا چلا کہ جن لوگوں نے کیا تھا یہ اس سارے سینیریو میں 2.5 منٹ کی ویڈیو ہے. آج آپ پاکستان کے کسی مولوی کو آپ بٹھائے ٹی وی پہ, وہ کہے گا مجھے طالبان والا اسلام تو نہیں چاہیے. شرمندگی. مجھے اپنے اس 5 سالہ دور پہ جو ابھی کی دور ہے, میں نے اس دن کھڑے ہو کے کہا آکسفورڈ میں,
میں نے کہا دیکھو ہم قادسیہ یاد نہیں کراتے کہ ہم تھوڑے تھے اور ہم نے ایران کو فتح کیا، ہم خالد بن ولید یاد نہیں کراتے کہ ہم تھوڑے تھے اور ہم نے شام فتح کیا۔ آج کی دور، اس 100 سال کی صدی، ایک قوم تھی جس نے کہا تھا وَمَن يَتَوَكَّلَ اللَّهُ حَسْبُهُ، ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ہمارے لیے کافی ہے۔ 1905 انگریز آیا، پوری دنیا میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس شخص کا، کی سلطنت کا، آیا 20,000 لوگوں کا لشکر پہنچا، بہت بڑا لشکر تھا کابل کے حساب سے، ساروں کو قتل کر دیا گیا، ایک انگریز کو چھوڑ دیا گیا، کہا جاؤ ڈاکٹر کو کہا بتا دو یہ کابل ہے، اس سے رخ نہیں کرنا۔ یہاں وہ لوگ زندہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کہ تم تھوڑے بھی ہوگے تو ہم تم پہ بادشاہی نازل کریں گے، ہم تم کو غلبہ دیں گے۔ بھیج دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں مونٹگومری کا کوئٹہ کا ایڈریس کیا تھا؟ نیور فیس ٹوورڈ دی ویسٹ، اٹس دی فرسٹ لیسن آف امریکن ہسٹری، ملٹری ہسٹری۔ دوسری دفعہ روس بڑے جاہ و جلال سے ٹینکوں پہ بیٹھ کے آیا تھا۔ ہم یہاں زندہ ہیں ابھی، جن کو کمیونسٹ کہا کرتے تھے تمہاری داڑیاں شیو کر دیں گے، تم بڑے بنتے ہو، مولوی بنتے ہو۔ آ گیا روس، تمہارا تاجکستان ازبکستان والا حشر کریں گے، تمہارا قرآن چھین کے نالیوں میں پھینک دیں گے۔ 14 سال اس قوم نے جنگ لڑی، اور جنگ لڑنے کے بعد روس کی حالت یہ ہوئی کہ روس کی ایئر ہوسٹس اس پاکستان کے اندر ڈبل روٹی کے اوپر اپنا جسم بیچا کرتی تھی۔ تیسرا، اور پھر کہتے ہیں او آئی ایس آئی نے کرایا تھا، او جی امریکہ آیا تھا، تمہارے گھر میں 10 میں راکٹ لا کے رکھ جاتا ہوں، میں دیکھوں چلاتے ہو کہ نہیں چلاتے۔ وہ لوگ کہتے ہیں جن کے گھر میں بچہ پستول پکڑے کہتے ہیں وہ نیواں کر ہمیں چل جائے گا، یہ ان کی اپنی حالت ہوتی ہے۔ آخری 48 ملک مخالف، کوئی پڑوسی ساتھ نہیں، 57,000 دفعہ اس سرزمین سے پاکستان سے جہاز اڑے ہیں امریکی، 57,000 سورٹیز اٹھائیں، سینٹ کی رپورٹ 2004 کی، 57,000 دفعہ جہاز اڑے اپنے افغان بھائیوں کا کے پخشے اڑانے کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے۔ 48 ملک۔ آج کی ویٹرن کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیے گا، میں ڈیلی پڑھتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو امریکن نیوی کے ساتھ کی صورتحال بنی ہے۔ 4.5 لاکھ امریکن سپاہی پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس سنڈروم، پاگل پن کا شکار ہوئے ہیں۔ میں دسمبر میں وہاں تھا، پھر اس کے بعد میں مئی میں بھی وہاں تھا۔ میں نے پرنسٹن اسٹیشن کے قریب کھڑے ہوئے ایک بندے کو دیکھا، اس نے کہا آئی ایم اے وار ویٹرن، میری کچھ مدد کرو، میں افغان کی جنگ سے آیا ہوں، میں پاگل ہو گیا تھا، میں گھر میں گیا، میری پینشن تھی لیکن میرے بچوں نے مجھے نکال دیا کہ ہم پاگلوں کو نہیں گھر میں رکھا کرتے۔ 60,000 خودکشیاں، جاتے ہوئے بھی خودکشی، آتے ہوئے ذلت آمیز شکست، کیونکہ انہوں نے ایک پڑھ لیا تھا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔ تو یہ میڈیا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، یہ میڈیا بتاتا ہے کہ جو بدماش کون ہے اور صحیح العقیدہ اور جو شریف آدمی کون ہے۔ آج سے 30 سال پہلے اس فیصلہ آباد کے چوراہوں پر جس بندے کی تلاشی لی جاتی تھی، اس کی شکل سلطان رائی کی طرح ہوتی تھی، اس کے کان میں مندری ہوتی تھی، اس نے ٹیڑھی ٹانگیں اس نے چلا رہا تھا۔ آج کس کی تلاشی دی جاتی ہے؟ جس کے ماتھے پہ محراب ہے، جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، جس کی ٹخنوں سے اوپر شلوار ہے۔ یہ کون بناتا ہے یہ امیج؟ یہ میڈیا بناتا ہے۔ اور دوسرا آپ کا نظام تعلیم، ان دو چیزوں پہ جب تک آپ اپنے راستوں پہ عمل نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔